اور پھر اس کے بعد ناصبیت کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ الفاظ نکلے جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا تو سب سے پہلا اختلاف خوارج کی ہوا. وہ کہتے ہیں خروج حاکم وقت کے خلاف آواز اٹھانا یا ان کو گرانے کے لیے تلوار اٹھانا، یہ خروج ہے. اس کے مقابل میں تشیع آیا. حضرت علی کے جو لوگ خاص آدمی تھے یا حضرت علی کے اپنے حضرت علی کے متبع تھے، انہوں نے اپنے کو شیعان علی کہا. اور پھر اس کے خلاف کچھ لوگ جو حضرت علی سے دشمنی کرنے والے ہیں خوارج، وہ ناصبی ان کو کہا گیا، خروج اور نصب. اور اس کے بعد تشیع یعنی حضرت علی کے ساتھ رہنے کا دعویٰ، اور پھر خاص عقیدہ جو بہت کچھ کیا کہ حضرت عمر سے لے کر کے تمام صحابہ کافر ہو گئے، یہ سب ان کے تشیع اور کس کو رفض کہیں گے اس کا نتیجہ ہوا. تو یہ سب اصطلاح انہی اختلاف کے بعد نکلی. تو ناصبیت یہ کہ حضرت علی کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے. اس وقت بھی کوئی کہے کہ حضرت علی خود غلطی پر تھے، کیوں نہیں دے دیا، ایسا اعتراض کرنے والے ملتے ہیں. کیوں نہیں دے دیا؟ انہوں کو پکڑ کر کے تمام صحابہ جس کو چاہتے تھے کہ دشمنوں کو پکڑ کر کے ان کو حضرت علی کے حضرت عثمان کے بدلے قتل کیا جائے، ان کی غلطی تھی، یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے. مجبور تھے وہ بھی اس وقت. ایک دوسرے ان کے خلاف جو خاص ان کی فضیلت کو بھی ماننے والے حضرت علی کے، وہ بھی ان کے خلاف تلوار اٹھائے ہیں. اور یہ لوگ اندر سے تلوار اٹھائے ہیں، بیچارے کس طرح پکڑ کر کے ان کو لوگوں کے حوالے کرتے. تو گویا جیسے ایک کمزور حکومت ہو وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے. یہ شکل تھی بے شک، اور کسی طرح وہ سب کو بہرحال دین کی طرف بلانے کی دعوت دے رہے تھے. لیکن بہرحال وہ مجبور تھے، وہ لوگ ان کے فوج میں تھے، انہی لوگوں نے آپس میں تلوار تیر پھینکنا شروع کیا کہ اگر صلح ہوئی تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اس طرح بنی چنی صلح کو انہوں نے ختم کر دیا.